اپنی کمائی کا فرق دیکھیں. اور صرف کمائیاں اس سے حرام نہیں ہیں کہ جھوٹ نہیں، سود نہیں، دھوکہ نہیں، فراڈ نہیں، اور آدمی کہے جی میں تو بالکل صحیح بیچتا ہوں. ہائے ہائے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. اتنا دکھ ہوا کہ آپ کو کیا بتاؤں کہ جمعے کے دن بازار جانا ہوا تو وہاں دیکھا کہ سارا بازار جمعے کا ٹائم کھلا ہوا، سارا بازار کھلا ہوا اور جمعے کا ٹائم کھلا ہوا ہے. اور جمعہ پڑھنے والے کہہ رہے ہیں، جو پڑھتے ہیں، کچھ تو پڑھتے ہی کوئی نہیں، جو پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم ترتیب بنا لیتے ہیں، کو وہاں پڑھاتا ہے، کو وہاں پڑھاتا ہے، کو وہاں پڑھاتا ہے. بات پڑھنے کی نہیں ہے. اللہ یہ کہہ رہے ہیں اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. جب جمعے کی اذان ہو جائے تو خرید و فروخت کرنا حرام، دکانداری حرام، دکان بند کرنا فرض. اس کے بعد جو بیچا اذان کے بعد اور جو بیچا خریدا وہ حرام کمائی. صرف سود سے حرام نہیں ہوتی، اذان کے بعد دکانداری کرنا بھی حرام ہے. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. ہاں جب نماز ہو جائے اس کے بعد اللہ کہتے ہیں اب جاؤ اور اپنے کام کرو. نماز تک بے شرا کرنا حرام ہے. اور بڑے بڑے صوفی اور بڑے بڑے حاجی اور بڑے بڑے نمازی اور بڑے بڑے نیک لوگ بظاہر دکانیں کھول کے بیٹھے کہ دنیا میں پیدا ہی دکان کے لیے ہوئے ہیں اور مشن ہی کوئی نہیں. ایک دن کی ہفتے میں چھٹی کرنا موت نظر آتا ہے کہ فارغ گھر میں کیا کریں، فضول بیٹھیں، چلو دکان کھولتے جا کے، کہ دنیا میں پیدا ہی دکان کے لیے ہوئے ہیں اور کوئی کام ہی نہیں دنیا میں. نہ کوئی عبادت ہے، نہ کوئی قرآن کی منزل ہے، نہ کوئی پارے ہیں، نہ کبھی درود پڑھا. میرے نبی نے کہا کہ جمعے کا دن تمہارے دنوں میں سب سے افضل ہے اور درود پڑھنا عبادات میں بہت افضل ہے، لہذا جمعے کے دن مجھ پہ سب سے زیادہ درود پڑھا کرو، سب سے زیادہ درود جمعے کے دن پڑھا کرو. فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُودَةٌ عَلَيَّ. تمہارا درود پڑھنا مجھے پہنچایا جاتا ہے. کوئی کہیں درود پڑھتا ہے، اللہ کے نبی کو روزے میں بتایا جاتا ہے کہ فلاں بن فلاں، فلاں محلے کا، فلاں قبیلے کا، فلاں نام ہے، فلاں ماں باپ کا بیٹا ہے، اس نے آپ کو سلام بھیجا، اس نے آپ کو درود پہنچایا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا پھر میں اس کو جواب میں سلام کہتا ہوں. ہم آپ کو سلام کہہ رہے ہیں، یہ تو ہمارا معمولی سا سلام ہے، لیکن اللہ کے نبی کا سلام آئے گا اور آپ کا سلام سلامتی کی دعا آئے گی. السلام علیکم سلامتی کی دعا ہے. اللہ آپ کو سلامتی دے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کے کام بنا دے. اللہ کے نبی کی دعا لے رہے ہیں. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیمار پڑ گئے، اللہ کے نبی عیادت کو آئے تو آپ نے اجازت کا سلام ہوتا ہے دروازے سے باہر، تو آپ نے کہا السلام علیکم. مطلب یہ تھا کہ کوئی جواب دے تو میں پوچھوں اندر آ جاؤں. السلام علیکم ساتھ سن رہے ہیں لیکن آہستہ سے جواب دیا وعلیکم السلام، اونچا نہیں کہا. پھر آپ نے کہا السلام علیکم، انہوں نے پھر آہستہ سے جواب دیا. پھر آپ نے کہا السلام علیکم، پھر کوئی جواب نہ آیا. تو 3 دفعہ جواب نہ آئے تو واپس چلے جائیں، شریعت کا حکم ہے. آپ واپس چلے گئے. جب آپ واپس ہوئے تو 7 دروازے سے نکل آئے اور پیچھے گئے، یا رسول اللہ میں اندر ہی تھا اور میں آپ کے سلام سن بھی رہا تھا پر جواب آہستہ سے دے رہا تھا. تو آپ نے پوچھا وہ کیوں؟ کہا یا رسول اللہ آپ سلام کرتے اور میں جواب دیتا تو آپ کی دعا 1 دفعہ ملتی،
میں جان بوجھ کے خاموش رہا تاکہ آپ 3 دفعہ دعا دیں سلام والی، تو میں 3 دفعہ دعا لینے کے لیے چپ رہا کہ جب جواب نہ ملے گا آپ پھر کہیں گے السلام علیکم، مجھے ایک اور دعا مل جائے گی، پھر آپ کہیں گے السلام علیکم، مجھے ایک اور دعا مل جائے گی، تو آپ کی دعائیں لینے کے لیے میں چپ رہا۔ یہ بھی کوئی زندگی کا حصہ ہے کہ صرف دکان ہی حصہ ہے کہ جمعے کے دن فارغ ہے لہذا جاؤ دکان کھول لو؟ جمعہ کا دن ہے درود کا، اللہ کے نبی کو پہنچائیں، کثرت کریں۔ جمعے کے دن ہے سید الایام، عبادت ایک دن تو اللہ کو دیں۔ جمعے کا دن بھی دکان اور جمعے کا دن بھی کاروبار، اللہ کو کیا دینا ہے؟ اپنے لیے وقت کوئی نہیں، پیدا ہی دکان کے لیے ہوئے ہیں، اپنے لیے وقت کوئی نہیں، کوئی شادی کوئی نہیں، دکان ہے، کوئی غمی کوئی نہیں، دکان ہے، کوئی رشتہ دار بیمار ہے نہیں جا سکتے، دکان ہے، کسی کی تیمارداری کرنے جانا ہے نہیں جا سکتے، دکان ہے، جنازہ نہیں پڑھ سکتے، دکان ہے، بیمار پرسی نہیں کر سکتے کہ دکان ہے، رشتہ دار کا حال معلوم نہیں کرنے جانا، دکان ہے، حال چھوڑیں ویسے ملنے نہیں جانا، دکان ہے، ماں باپ سے ملنے نہیں جاتے کہ دکان کیسے چھوڑیں کہ دکان ہے۔ زندگی میں پیدا ہی دکان کے لیے ہوئے ہیں، اللہ کو کیا دینا تھا؟ اپنے لیے وقت کوئی نہیں، اپنے بیوی بچے ماں باپ کے لیے وقت کوئی نہیں، یہ حالات ہیں ہمارے۔ تو جمعے کے دن، جمعے کی اذان کے بعد کمائی کرنا، دکان کھولنا، بازار جانا، یہ حرام کمائی ہے، حرام کمائی ہے۔ پھر کہتے ہیں اللہ دعا قبول نہیں کر رہا، حرام کا لقمہ جہاں آیا وہاں دعا ختم۔ تو حرام کمائی کی شکل یہ بھی ہے کہ اذان کے بعد نماز تک دکان پہ بیٹھنا یہ کمائی کو حرام کر دیتا۔ صرف جمعے کی بات نہیں، باقی دنوں میں بھی اذان کے بعد نماز تک یہ وقفہ لازم ہے، یہ کمائی کو حرام کر دیتا ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، اپنے لقموں کو چیک کریں، ہماری دعائیں جو قبولیت نہیں پا رہی اس میں کہیں فالٹ ہے، ہمارے لقموں میں کہیں اونچ نیچ ہے، اور یہ لقمے جب آپ اولاد کو کھلا رہے ہیں تو آپ اس کا نتیجہ دیکھ رہے ہیں کہ اولاد منہ زور ہے، ماں باپ کی فرما بردار نہیں ہو رہی۔ یہ کہاں سے نافرمانی آئی؟ یہ ان ناجائز لقموں نے نافرمان کر دیا، ان غلط لقموں نے نافرمان کر دیا۔ چونکہ غذا کا اثر ہے، جیسی غذا کھلائیں گے ویسا پروان چڑھیں گے، وہی مزاج پروان چڑھیں گے۔ تو جب اس میں حرام اترا، مشتبہ اترا، ناجائز اترا تو اولاد موزور ہو گئی، نافرمان پروان چڑھی، کیونکہ اس کی بنیاد میں حرام ہے۔ تو اپنے لقموں کو پاک کرنا، میرے نبی نے فرمایا ایک لمبا سفر کرنے والا آدمی، اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء، سفر کر کر کے بالوں میں مٹی ہے اور سفر کر کر کے بدن مٹی آلود ہے، غبار آلود ہے اور تھکا ہارا، اور مسافر کی دعا اللہ قبول فرماتا ہے، مسافر کی دعائیں سفر کی حالت میں اللہ قبول فرماتا ہے، یعنی یہ مقام قبولیت ہے۔ لیکن یہ آدمی سفر کر کر کے تھکا ہارا آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتا ہے اور کہتا ہے یا رب یا رب یا رب، تو آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فأنی یستجاب لک، تیرا کھانا حرام کا، اس کا اور اس کا پینا حرام کا، اس کا پہننا حرام کا، اور اس کو حرام سے غذا اور لقمہ دیا گیا، میں تیری دعا کیسے قبول کروں؟ رکاوٹ تیری طرف سے ہے، میری طرف سے نہیں۔ میں تو کہہ رہا ہوں تم بلاؤ میں قبول کروں گا، پر رکاوٹ تیری طرف سے ہے کہ تیرا پہنا ہوا حرام کا ہے، تیرا لباس حرام کا ہے، تیرے اندر حرام ہے، میں تیری دعا کیسے قبول کروں؟ تو بھائیو، دعاؤں کی قبولیت کا آج جو امت میں سب سے بڑا رکاوٹ اور مانع ہے وہ ہے حرام اور مشتبہ غذائیں۔
کتنے لوگ جوا کھیلتے ہیں. اور آپ کو اگلی بات بتاؤں، اللہ کے رسول نے فرمایا حرام سے صدقہ دینا، حرام کمائی سے زکوٰۃ دینا، حرام پہ زکوٰۃ نہیں آتی. زکوٰۃ حلال مال کی ہے، حرام پہ زکوٰۃ نہیں ہے. حرام تو سارا دینا فرض ہے، حرام پہ زکوٰۃ کہاں آتی ہے؟ حلال کمائی پہ زکوٰۃ ہے کہ زکوٰۃ سے باقی مال پاک ہو جاتا ہے. تو حرام تو پاک نہیں ہوتا، حرام تو پاک نہیں ہوتا. تو حرام پہ زکوٰۃ نہیں، حلال پہ زکوٰۃ ہے. تو آپ نے فرمایا حرام کمائی سے صدقہ دینا، زکوٰۃ دینا، صدقہ دینا، اس ایک ایک پیسے پر اللہ اس دینے والے کو گناہ دیتا ہے. حرام کمائی کا صدقہ کرنے پر گناہ. یہ اس طرح ہے جیسے کوئی آدمی بکرے کی بجائے خنزیر کو ذبح کرے کہ میں لوگوں کو کھانا کھلاؤں گا. خنزیر ذبح کرے اور لوگوں میں گوشت محلے میں تقسیم کرے، غریبوں کو دے، مسکینوں کو دے، یتیموں کو دے، اور دے رہا ہے خنزیر. تو جیسے یہاں اجر نہیں ملے گا، الٹا عذاب ہوگا. ایسے فرمایا کہ یہ آدمی حرام سے صدقہ کر رہا ہے، یہ تو اللہ کے ساتھ مذاق ہے، اور حرام سے زکوٰۃ دے رہا ہے، یہ تو اللہ کے ساتھ مذاق ہے. لہذا حرام سے زکوٰۃ دینے والا ہر پیسے پر گناہ گار. اللہ تعالیٰ اتنے ناراض ہیں، اتنے ناراض ہیں. اس لیے میرے محترم بھائیوں، حلال مال آج امت میں بڑا مشکل ہو گیا. بازار سے حلال گھر میں لانا آج کے زمانے میں جہاد ہے. حلال مال کمائی کر کے گھر میں لانا اور حرام کی ہر شکل سے بچنا آج کے زمانے میں انتہائی مشکل، جہاد جتنا مشکل ہے کہ آدمی حرام کی راہوں سے بچ کر حلال لقمے لے کر آئے. اتنے راستے حرام کے عام ہو گئے، اتنے عام ہو گئے کہ حلال نکالنا مشکل ہو گیا. اس لیے میرے محترم بھائیوں، اس کا نتیجہ ہے کہ آج امت کی دعائیں سنی نہیں جا رہی. تو اپنی کمائیوں کو حرام، اپنی دعاؤں پر یقین، اللہ سے ہماری صلح، اللہ سے ہر وقت صلح. تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے ادعونی استجب لکم، تم پکارو، دعا کرو، میں قبول کروں گا. پر دعا کو اپنی شرائط کے ساتھ کرو. تو دیکھو اللہ کیسے قبول فرماتا ہے.